فرینڈز السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہزارہ قسم کی مخلوق پیدا کی ہوئی ہے، اور ہر مخلوق کا رزق اس تک بڑے ہی نپے تلے انداز میں پہنچاتا ہے۔ آج کی سٹوری میں ہم اس طریقہ کار کے بارے میں ایک کہانی آپ سے شیئر کریں گے، لیکن کہانی کی طرف بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن سے آپ بر وقت مطلع ہو سکیں۔ ایک درویش جنگل میں سفر کر رہا تھا کہ اچانک ایک لولی لنگڑی لومڑی پر نظر پڑی جو بے بسی اور بے کسی کی تصویر بنی ہوئی پڑی تھی۔ درویش کو خیال آیا کہ یہ بیچاری نہ شکار کر سکتی ہے، نہ کہیں آنے جانے کے قابل ہے، تو یہ اپنا پیٹ کیسے بھرتی ہوگی۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک شیر کسی گیدڑ کو منہ میں دبائے ہوئے آیا اور لومڑی کے بالکل پاس بیٹھ کر اس نے اپنے شکار میں سے کچھ کھایا اور باقی وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ اس بچے کھچے گوشت سے لومڑی نے اپنا پیٹ بھر لیا۔ درویش نے اسے محض اتفاق سمجھا، اس کے ذہن میں تجسس ابھی باقی تھا، سو اس نے مزید جانچ پرکھ کا سوچا۔ یہ سوچ کر وہ قریب ہی ایک پہاڑی پر رک گیا جہاں سے وہ لومڑی کے معمولات کا جائزہ لے سکے۔ وہ دن گزر گیا۔ اگلے دن جب سورج کچھ ڈھلا تو اس نے اسی شیر کو ایک ہرن منہ میں دبائے ہوئے آتے دیکھا۔ آج بھی اس نے کل کی طرح لومڑی کے قریب بیٹھ کر شکار میں سے کھایا اور بچا ہوا لومڑی کے لیے چھوڑ کر چلا گیا۔ اس واقعے سے درویش کو یقین ہو گیا کہ لومڑی کے رزق کا ذریعہ اللہ کی طرف سے پیدا کردہ ہے، جو اس لومڑی کو یہاں پڑے ہوئے رزق دیتا ہے مجھے بھی دے گا۔ میں کیوں رزق کی تلاش میں مارا پھرتا ہوں؟ یہ سوچ کر وہ ایک جگہ اطمینان سے بیٹھ گیا۔ اسے پکا یقین تھا کہ مجھے بھی کہیں نہ کہیں سے کھانے پینے کی چیزیں پہنچائی جائیں گی۔ لیکن ایک دن گزرا، پھر دوسرا، اس کے پاس کوئی بھی نہ آیا۔ اب درویش بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے نڈھال ہو گیا۔ اب اس کا ضمیر اسے ملامت کرنے لگا۔ اے کم ہمت انسان، تو اس لولی لنگڑی لومڑی کی طرح کیوں بننا چاہتا ہے جو دوسروں کی محتاج ہے؟ اللہ پاک چاہتا ہے کہ تو اس شیر کی طرح بنے جو خود بھی کھاتا ہے اور دوسروں